پھر سنا رہا ہوں۔ حسین کون؟ کس سے ہم پوچھیں حسین کون؟ ہم بتائیں؟ کسی شاعر سے پوچھیں، کسی خطیب سے پوچھیں، کسی ادیب سے پوچھیں، کسی مورخ سے پوچھیں، کسی محدث سے پوچھیں، کسی فقیہ سے پوچھیں؟ آؤ اس سے پوچھیں جس نے اللہ کو پہچانوایا۔ اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ ہی حقیقت ہے، اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اللہ ہی حقیقت ہے۔ جو اللہ کو پہچانوا سکتا ہے وہ ہر شے کی حقیقت جانتا ہوگا۔ جو اللہ کو پہچانوا سکتا ہے وہ ہر شے کی حقیقت جانتا ہوگا، اور اللہ کو پہچانوانے والے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ۔ اس نام پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس کلمے پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، پوری کائنات نے سارے نام مصطفیٰ ہو جائیں۔ ابو القاسم محمد، ابو الکوثر مصطفیٰ، مصطفیٰ ابو الکوثر، مصطفیٰ ابو الکوثر، ابو الکوثر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اگر نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی تھا جو اللہ کو پہچانوا سکتا؟ یہ مسلمانوں کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہے، یہ کس کی عطا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے اللہ کو پہچانوایا، اور آج مسلمان اللہ کا سہارا لے کر رسول کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ احسان فراموشی اور محسن کشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ناشکریوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کفران نعمت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور جو کفران نعمت کرے اسے کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ رسول اللہ نے اللہ کو پہچانوایا۔ اللہ پہچانوانے کا محتاج نہیں تھا، ہم تھے محتاج۔ آپ میرے جملوں کو اس طرح نہ پیش کیجیے گا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، اس طرح پیش کیجیے گا جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نعوذ باللہ کسی کے پہچانوانے کا محتاج نہیں، بے نیاز علی الاطلاق ہے۔ ہم محتاج تھے اللہ کو پہچاننے کے، ہمیں پہچانوایا کس نے؟ محمد نے، اور اب ہم اللہ کا سہارا لے کے محمد کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے، اور سچ پوچھو تو یہی کفر ہے۔
تو جس نے اللہ کو پہچانوایا اسی سے پوچھتے ہیں حسین کون ہے. اور اب وہ حدیث پڑھو جو آپ لاکھوں بار سن چکے ہیں، لیکن فنی اعتبار سے یہ حوالہ ذہن میں رکھیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بزرگان عالم اسلام بالاتفاق وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں متواتر ہیں، متواتر ایک اصطلاح ہے. اب جو لوگ بالکل مکتبی بحث کرتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے متواتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، متواتر بھی کہہ سکتے ہیں. تواتر کے ساتھ نقل ہوئی. تواتر کسے کہتے ہیں؟ فنی اعتبار سے علم درایت و علم حدیث کی جو اصطلاح ہے، مصطلحات الحدیث میں تواتر وہاں ثابت ہوتا ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اتنی تعداد نے نقل کی ہو، روات کی، راویوں کی، رجال کی اتنی تعداد ہو کہ جن پر کذب کا احتمال بھی نہ ہو سکے اور یقین حاصل ہو جائے کہ یہ کلام رسول کا ہے، شک نہیں، یقین. تواتر کی یہ منزل ہے. یعنی یہ کسی ایک راوی نے نہیں کہا کہ میں نے حضور سے سنا یہ کہتے ہوئے، دو نے نہیں کہا کہ میں نے سنا یہ کہتے ہوئے، صرف تین نے نہیں کہا کہ میں نے سنا یہ کہتے ہوئے. تین یا تین سے کچھ زائد اگر ہر طبقے میں روایت نقل کرنے والے ہوں تو اسے صرف متواتر نہیں کہتے بلکہ حدیث مستفیض کہتے ہیں. تواتر سے کمتر درجہ ہے. تواتر یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہو صف اول سے لے کر، یعنی براہ راست رسول سے جنہوں نے سنا ان کی تعداد زیادہ ہے، کم نہیں ہے. انہوں نے جن سے نقل کیا ان کی تعداد بھی زیادہ، انہوں نے جن سے نقل کیا، انہوں نے جن سے نقل کیا، یہاں تک کہ ہماری نسل تک اتنی کثیر تعداد ہے کہ قرآن ہاتھ پر لے کر قسم کھایا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ رسول نے کہے. جس طرح ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ویسے ہی قسم کھا سکتے ہیں قرآن کی کہ یہ کلام مصطفیٰ کا کلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین مستحقین بہشت کے سید ہیں. میں نے جان بوجھ کے سید کا ترجمہ نہیں کیا ہے. حسن اور حسین سید ہیں. سیدہ تثنیہ ہے، دو کے لیے کہا جاتا ہے سیدان. جب اضافت ہوگی تو نون ختم ہو جائے گا، سیدہ رہ جائے گا. کیوں مولانا؟ ایسے ہی ہے نا. سیدہ یعنی دو سید، ان میں سے ہر ایک سید ہے. حسن سید، حسین سید. کون انہیں سید کہہ رہا ہے؟ یہ تعبیر کسی شاعر کی ہے، یہ تعبیر کسی ادیب کی ہے، کسی خطیب کی ہے، یہ تعبیر کسی مورخ کی ہے، یہ تعبیر کسی درباری مداح کی ہے. یہ تعبیر کسی معمولی چاہنے والے کی ہے. یہ تعبیر اس کی ہے کہ جس کے لب مبارک پر مہر ہے ما ینطق عن الہوا. یہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ کہتا نہیں، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی. وہ رسول فرما رہا ہے. مشہور حدیث ہے، سنی ہوئی حدیث ہے، مگر یاد رکھیے گا متواتر حدیثوں میں سے، صرف مشہور کہہ کے گزر نہ جائیے گا.
صرف صحیح کہہ کے گزرنا جائیے گا، صرف مستفید کہہ کے گزرنا جائیے گا۔ متواتر جو چند حدیثیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نے نہیں کہا، لیکن غور کریں کہا کس نے، کہا کیا؟ دیکھیں موقع اور محل سے قوانین بنتے ہیں، یا قوانین جو ہیں ہر قانون کا ایک خاص نفاذ کا محل ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو کیا کہا گیا، یہ نہ دیکھو کس نے کہا۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کس نے کہا۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ کچھ شخصیتیں وہ ہیں، کچھ حقائق وہ ہیں کہ جو کہہ دیں وہی قانون بن جاتا ہے، جو کہہ دیں وہی قانون بن جاتا ہے۔ سید کہتے ہیں سردار کو، سید کہتے ہیں قائد کو۔ جب پیغمبر کسی کو سید کہہ دیں تو پھر سید یہ سیادت صرف سیادت نہیں، یہی قیادت ہے، یہی امامت ہے۔ امامت حسن و حسین پر کوئی اور دلیل نہ ہو تو تنہا یہ حدیث کافی ہے۔ حسن امام ہیں، کیوں؟ پیغمبر نے کہا امام، کہاں کہا؟ اس حدیث میں۔ حسن سید ہے، سید یعنی کیا؟ سیادت یعنی قیادت، قیادت یعنی امامت۔ حسین سید ہے، حسین قائد ہے، حسین امام ہے۔ اور چونکہ لفظ امام قرآن مجید میں دونوں طرح سے آیا ہے، قرآن مجید نے کہا کچھ امام وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، کچھ امام وہ ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے صاف صاف کہا یہ صرف امام نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے مستحقوں کا امام ہے۔